بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود و سلام ہو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رب العالمین کے آخری پیغمبر اور جن پر نبوت کے سلسلے کو بند کر دیا گیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہن، اس امت کے حق میں ایک عظیم نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. سورہ آل عمران میں اس نعمت کو رب العالمین یاد دلاتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ کا ایمان والوں پر احسان ہے، یہ ایسا احسان ہے جو احسان شکر کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کا ایمان والوں پر احسان ہے کہ انہی میں سے ان میں اللہ نے ایک رسول کو مبعوث کیا، جو رسول لوگوں کے سامنے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں جو بیماریاں پائی جاتی ہیں ان بیماریوں کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں، کتاب و حکمت اور سنت کی انہیں تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور اس سے پہلے لوگوں کا حال یہ کہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان
یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس امت میں ہمیں اللہ نے پیدا کیا بن مانگے. ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہیں کیا عالم ارواح میں کہ اے پروردگار مجھے فلاں نبی کی قوم میں پیدا فرما، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے ہمیں سرفراز کیا. اس کا احساس اپنے اندر پیدا کریں اور شکر بجا لائیں، اور شکر بجا لانا اور اس نعمت کا حق ادا کرنا یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس رسول کی ہم صحیح معنی میں قدر کرنے والے بن جائیں. اس رسول پر ایمان لانا اور اس رسول پر ایمان لانے کے بعد اس رسول کا احترام اپنے اندر بٹھانا اور اس رسول سے سچی محبت کرنا یہ ایمان کا عین تقاضا ہے. اور بلکہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمے کا اقرار ضروری ہے، اور کلمے کا اقرار اس کلمے میں بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا نہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب تک یہ اقرار اپنے دل اور زبان سے نہ کر لے اس وقت تک بندہ اسلام میں داخل ہو نہیں سکتا. اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، ساری عبادتیں اسی ایک پروردگار کے لیے، وہی عبادتوں کا مستحق. اور آگے ہم کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور اس کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. رسول پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے دوستو؟ رسول پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہی کچھ اس حوالے سے جو بنیادی باتیں ہیں آج کے خطبے میں باذن اللہ آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا. رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 4 بنیادی باتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کریں کہ یہ 4 بنیادی باتوں پر ہمارا ایمان ہے کہ یا نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ پر میرا ایمان اور رسول پر میرا ایمان، بس میں پکا اور صحیح میں مومن اور مسلمان اور میرے حق میں جنت گویا کہ گارنٹی. اس طرح لوگ سمجھتے ہیں اور ان کی اپنی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو زندگی میں خالص توحید کے بجائے وہاں پر شرک کی آلودگیاں نظر آتی ہیں، اور رسول اللہ پر جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس دعوے کی مخالفت کرنے والے بہت سارے امور ان کی اپنی زندگی میں پائے جاتے ہیں. اسی لیے رسول پر ایمان لانے کا صحیح مطلب کیا ہے یہ ہمیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے. رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تصدیقہ فیما اخبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں کی آپ نے خبر دی ہے انہیں ہم سچ مانے اور انہیں ہم سچ تسلیم کرنا چاہیے. اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ جو صحیح احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے ان صحیح احادیث کے ذخیرے پر ہمارا مکمل ایمان ہونا چاہیے اور انہیں ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. جیسا کہ اہل علم نے کہا اگر کوئی بندہ ایک صحیح حدیث کا بھی انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. 2 بنیادی باتیں اللہ کے نبی نے جن باتوں کی خبر دی انہیں ہم سچ تسلیم کرنا چاہیے. اس میں 2 بنیادی باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ صحیح احادیث کو ہم تسلیم کریں، ہم ان احادیث کو صحیح احادیث کو اپنی عقل کے ترازو میں تولنے کی کوشش نہ کریں. بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں دوستو، جب بھی کوئی صحیح حدیث ان کے سامنے پیش کرے اگر ان کی اپنی عقل کے موافق ہو تو اسے تسلیم کرتے ہیں، اگر ان کی اپنی عقل کے موافق نہ ہو، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور معاملے کا تعلق غیبیات سے، معاملے کا تعلق اخروی زندگی سے، معاملے کا تعلق عالم برزخ سے اور معاملے کا تعلق حشر کے میدان کے مختلف مقامات پر سے ہے اور ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آئے، اور اس لیے ہم اگرچہ وہ صحیح احادیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں کیوں نہ پائی جائیں، ان احادیث کا ہم انکار کر بیٹھے.
جیسے بعض لوگ کہتے ہیں حوض رسول کے سلسلے میں اللہ انہیں ہدایت دے کہ حوض رسول یہ ثابت نہیں ہے. کیونکہ حوض رسول کے حوالے سے صحیح بخاری مسلم کی جو حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو حوض رسول کا پانی نصیب فرمائے. حوض رسول کے حوالے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ احادیث میں اس حوض کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے، پانی کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، جو کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. کہتے ہیں اپنی عقل کے پڑھنے اور اپنی عقل کے ترازو پر اس حدیث کو تولتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا میں شہد کی معمولی مقدار ہم پی نہیں سکتے، وہ تو پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا تو کیسے ہم ایک پیالے میں اسے پی سکتے ہیں. لہذا وہ حدیث ہماری اپنی عقل کے موافق نہیں، اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں یا اسے جو ہے تسلیم نہیں کرتے. ہماری عقلیں ناقص ہیں دوستو، ہماری عقلیں ناقص ہیں. اگر صحیح احادیث ہیں تو انہیں تسلیم کرنا چاہیے. سورہ بقرہ پڑھ کر دیکھیے اللہ نے ابتدائی آیات میں کیا کہا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. اللہ سے ڈرنے والے بندوں کی بنیادی یہ پہچان بتائی گئی، وہ غیبیات پر ان کا مکمل ایمان ہوتا ہے. غیب سے متعلق جتنی باتیں بتائی گئیں، خواہ اس کا تعلق ماضی سے ہو یا اس کا تعلق آنے والے امور سے ہو یا جو ہے قیامت کے احوال سے اگر اس کا تعلق ہو، ہم اسے تسلیم کرنا چاہیے. اور دوسری بات اس حدیث، اس تصدیق فی ما اخبر، اللہ کے نبی نے جن باتوں کی خبر دی ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے. اس میں دوسری بات جس کا ہمیں پاس و لحاظ کرنا چاہیے وہ یہ کہ غلط خبریں سوشل میڈیا میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں دوستو. جیسے آپ جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کے موقع پر کہ اس وبا سے بچنے کے لیے پتہ نہیں لوگوں نے اس سوشل میڈیا کا کتنا غلط استعمال کیا، اور بہت ساری ایسی من گھڑت روایات کہ جن کا احادیث سے کوئی تعلق نہیں، اگر آپ نے ان آیتوں کو اتنی مرتبہ پڑھا اس وبا سے آپ بچ سکتے ہیں. اگر آپ نے ان دعاؤں کا اتنی مرتبہ اگر آپ نے اہتمام کیا تو فلاں جو ہے مخصوص بیماری سے آپ بچ سکتے ہیں آپ. اور اس میسج کو جو فارورڈ کرے گا، اللہ کے نبی نے کہا کہ نعوذ باللہ کہ گویا کہ اس کی زندگی میں خوشخبری آئے گی. اور ہمارے اپنے لوگ جیسے کوئی خبر آتی ہے اس کی تحقیق کیے بغیر فوری طور پر فارورڈ کر دیتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے دوستو. اگر آپ کے پاس کوئی میسج آئے وہ تحقیق کریں. آپ ہمارے پاس علماء ہیں، جاننے والے احباب موجود ہیں، ان سے رجوع کریں اور معلوم کریں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ معلوم کرنا چاہیے اور یہی ہم سے بھی مطلوب بھی ہے دوستو. اگر اس کا تعلق غلط ہے، غلط خبر سے اس کا تعلق ہے، تو جس نے آپ کو میسج کیا ہے تو اسے آپ خیر خواہی چاہتے ہوئے اچھے انداز سے اسے سمجھائیں کہ بھائی اس کا تعلق صحیح احادیث سے نہیں ہے، یہ غلط میسج ہے جو آپ نے مجھے کیا ہے، برائے مہربانی دوسروں میں سے فارورڈ نہ کریں، اسے جو ہے بند کر دیں. یہ آپ نصیحت کریں اس بندے کو. اگر آپ جانتے ہیں تو جس نے آپ کو فارورڈ کیا ہے اسے نصیحت کرنی چاہیے. اور ہمارے پاس معاملہ یہ ہے دوستو، کوئی بھی میسج، ہم بہت سارے ایسے میسیجز جنہیں پڑھتے تک نہیں فوری طور پر ہم فارورڈ کر دیتے ہیں. واٹس ایپ اور فیس بک جیسے بہت سارے جو ویب سائٹس ہیں، جو بہت سارے سوشل میڈیا کے کثرت استعمال کے ساتھ جو ہم استعمال کرتے ہیں، گویا کہ ان میں ہم فارورڈ کر دیتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ کتنی موضوع روایات ہیں کہ جنہیں ہم نے دوسروں تک ہم نے پھیلا دیا اور جنہیں ہم نے دوسروں تک پہنچا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح احادیث منقول ہیں ان پر ہمارا ایسا ایمان ہو جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو صدیق کا لقب کیوں کر دیا گیا کہ جب اسراء و معراج کے سفر سے واپس آنے کے بعد صبح کے موقع پر مکے کی گلیوں میں یہ خبر پھیلنے لگی کہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ راتوں رات مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آپ نے ساتوں آسمان کا سیر ایک ہی رات آپ نے کیا اور صبح ہونے سے پہلے آپ واپس مکہ آ گئے. تو اس جو ہے میسج کو لے کر، اس خبر کو لے کر مشرکین مکہ مسلمانوں کے ذہنوں میں بہت سارے شکوک و شبہات پیدا کرنے لگے. اسی طرح مشرکین کی ایک جماعت حضرت ابو بکر کے پاس
پاس پہنچی اور وہ کہنے لگے کہ آپ کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ راتوں رات یہاں سے مکہ سے بیت المقدس فلسطین گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے، کیا یہ ممکن ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یقیناً میں اسے سچ تسلیم کرتا ہوں، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، بلکہ اس سے بڑھ کر اگر کوئی اللہ کے نبی جو بات بتائیں تو اس پر بھی میرا ایمان ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کو صدیق کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ تو تسلیم کریں دوستو، ایک طرف ہم اپنی عقل کے ترازو پر انہیں نہ تولیں، ہاں سمجھنے کی کوشش کریں، احادیث کو سمجھنا یہ ہم سے مطلوب ہے۔ اگر کوئی بات اپنی عقل سے ماورا اگر کوئی بات آئے تو اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، جو غلط میسیجز عام ہوتے جا رہے ہیں سوشل میڈیا میں، ان پر جو گرفت پانے کی ضرورت ہے۔ جو غلط میسیجز ہیں انہیں آپ فارورڈ نہ کریں، انہیں آپ آگے نہ بڑھائیں، بلکہ تحقیق کریں ہر بات کی۔ اور عموماً جب کوئی مصیبت زدہ ہوتا ہے، جب کوئی پریشان حال ہوتا ہے، اس کے سامنے جا کر بتائیے آپ، اگر آپ نے ان دعاؤں کا اتنی مرتبہ اہتمام کیا تو آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور مصیبت زدہ پریشان حال کی یہ حالت ہوتی ہے دوستو، فوری طور پر اس طرح کے غلط میسیجز کو قبول کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دوسرا مطلب یہ ہے وَطَاعَتُهُ فِي مَا أَمَرَ، اللہ کے نبی نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ان کی ہم مکمل اطاعت کریں۔ اپنا محاسبہ کریں دوستو کہ ہماری زندگی میں اس نبی کی کتنی اطاعت جو کہا فرما ہے۔ زندگی کے کتنے ایسے مراحل آتے ہیں جہاں ہم سنتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، جہاں ہم تعلیمات نبوی کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال کر اپنی منمانی ہم زندگی بسر کرتے ہیں۔ رسول اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے، بنیادی مطلب، کہ اس رسول کی مکمل اطاعت ہونی چاہیے۔ اور مکمل اطاعت کیسے ہوگی؟ جب تک اس نبی کو ہم اپنا رول ماڈل تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک ہم صحیح معنی میں آپ کی اطاعت کر نہیں سکتے۔ دعویٰ تو ہر کوئی محبت کا کرتا ہے، لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ حقیقی محبت کسے کہتے ہیں دوستو؟ حقیقی محبت کا مطلب یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی آپ اطاعت کریں، یہی حقیقی محبت ہے۔ ورنہ ہم اس نبی سے محبت کا دعویٰ تو کریں اور تعلیمات کو، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو ہم ٹھکرا دیں یا بالفاظ دیگر ہم ان پر عمل نہ کریں، نظر انداز کر دیں، یہ کیسی محبت ہے دوستو؟ یہ ایسی محبت ہے کہ بس ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رکھیں۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے اس رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور کہا اگر تمہاری زندگی میں اس رسول کی مخالفت ہے، رسول کی تعلیمات کی اگر تم مخالفت کرتے ہو، یاد رکھنا کہ تمہاری زندگی میں کوئی اچانک آنے والی مصیبت آ سکتی ہے، یا آسمانی اللہ حفاظت کرے یا زمینی آفتوں کے تم عذاب کے شکار ہو سکتے ہو۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ خاص کر نوجوان دیکھیے، میں نوجوانوں سے خصوصاً اپیل کرتا ہوں کہ اپنا رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کریں، کیونکہ نوجوانوں کی زندگی میں بہت بڑی مصیبت یہ ہے دوستو، ایک طرف فلمی دنیا اور دوسری طرف یہ کرکٹ کے کھلاڑی، ان دونوں سے اس قدر متاثر ہیں ہمارے اپنے نوجوان کہ اپنی حیت، اپنے لباس اور اپنی صورت بالکل ان کے موافق کرنا پسند کرتے ہیں۔ معاشرے میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں بڑی تیزی سے، فلمی دنیا نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے دوستو۔ آج معاشرے میں زنا کے بہت سارے مواقع ہیں، آج معاشرے میں بے حیائی اگر عام ہو رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ فلمی دنیا نے اس میں بہت بڑا کردار، بہت بڑا رول اس میں ادا کیا ہے۔ اور خاص کر نوجوانوں کے ذہنوں میں کرکٹ کے کھلاڑی اور فلمی اداکار کے حوالے سے ایسی سوچ ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا ہیئر اسٹائل بالکل ان کے موافق ہو اور ہم اپنا لباس ان کے موافق کریں، اور انہیں گوارا نہیں ہوتا ہے کہ ہم داڑھی بڑھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے موافق، اور ہم اپنے پیر اور ہم اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر رکھیں، ٹخنے سے نیچے نہ لٹکائیں، کیونکہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ اس پر ہمارا ایمان نہیں ہوتا ہے دوستو۔ پھر
پریکٹیکل لائف پر آپ جو غور فکر کر کے دیکھیں. دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، جیسے میں نے کہا محبت کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن آپ اپنی پریکٹیکل لائف، اپنی عملی زندگی کا آپ جائزہ لے کر دیکھیں. اس رسول سے صحیح معنی میں کتنی محبت کرتے ہیں آپ. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس جماعت کی سب سے نمایاں خوبی یہی، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کرنے لگ گئے، خلاص. یہاں پر کتنی تعلیمات نبوی جو ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں اور ان کی ہم آئے دن مخالفت کرتے جاتے ہیں، پھر بھی ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے. دوستو، خاص کر نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کو آئیڈیل جو ہے مان کر زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں. اسی کو اللہ نے قرآن مجید میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اس رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے کہہ دیا ہر کوئی اس نبی کی زندگی کو اسوہ نہیں بنا سکتا ہے. اسوہ بنانے کے لیے 3 بنیادی باتیں چاہیے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو، تو جن کی یہ پہچان ہے یہی لوگ اس نبی کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ تسلیم کریں گے. اور تیسری بات، رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے وَاجْتِنَابُ مَا نَهَىٰ عَنْهُ وَزَجَرَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے ہمیں منع کیا، جن کاموں کے حوالے سے آپ نے آگاہ کیا کہ یہ کام مت کریں، اس کام سے قریب نہ جائیں، تو اس سے مکمل طور پر باز آ جانا چاہیے. اور تقویٰ یہی ہے کہ نیکیوں کے میدان میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ آپ کی جتنی طاقت ہے اس طاقت کے بقدر آپ نیکیوں کو انجام دو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لیکن برائی سے بچنا یہ آپ اپنی طاقت کی حد تک نہیں، مکمل طور پر بچنا چاہیے. یہی فطرت ہے دوستو، یہی نیچر ہے. جو بندہ برائی کے میدان میں اپنے آپ کو ہمیشہ ملوث رکھتا ہے وہ فطرت سے بغاوت کرتا ہے، وہ نیچر سے بغاوت کرتا ہے. کیونکہ ہر انسان کی فطرت بھلائی سے محبت کرنا، اچھائی سے محبت کرنا ہے، اور انسان کی فطرت کے خلاف ہے اگر آپ کے دل میں برائی سے محبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ برائیاں کیا ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے امور کیا ہیں، جہنم میں پہنچانے والے امور کیا ہیں. ان سب کے اللہ کے نبی نے جو ہے اپنی امت کو تنبیہ کر دیا اور آپ نے آگاہ کر دیا. بس ہمارا یہ حال اور ہمارا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ جہاں پر ہم سنیں کہ اس میں مخالفت رسول ہے اور یہ اللہ کے نبی نے اس کام سے منع کیا، فوری طور پر اپنے آپ کو بچا لینا. یہی رسول پر ایمان لانے کا مطلب ہے. اور رسول پر ایمان لانے کا چوتھا مطلب یہ ہے دوستو، چوتھی بات اس کا ہمیں جو پاس و لحاظ کرنا چاہیے وہ یہ وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهِ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، کہ آپ پر جو شریعت اتاری گئی اس شریعت کے موافق ہماری عبادت ہونی چاہیے. اللہ کی عبادت کیسے بجا لائیں؟ اللہ کے نبی کی تعلیمات کے موافق، مطابق. اور وہ عبادت اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی جس عبادت میں اخلاص نہ ہو اور جس عبادت میں اس رسول کی پیروی نہ ہو. ریاکاری اگر آپ کی عبادت میں ہے وہ عبادت اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتی. اسی طرح صرف عبادت کا جذبہ ہے آپ کے پاس. یاد رکھیں دوستو، جذبات و نصارہ کے پاس بھی ہم سے بڑھ کر ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے نصارہ کے متعلق کیا کہا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. روزانہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے آخر میں جو اللہ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دنیا کی 2 مشہور قوموں کا اللہ تعالیٰ اس پہ تذکرہ کرتے ہیں. ایک قوم یہود اور ایک قوم نصارہ. قوم یہود پر اللہ کا غصہ نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم، اے پروردگار قوم یہود جن پر تیرا غصہ نازل ہوا ان لوگوں کا راستہ تو ہمیں نصیب نہ کر. اور آگے کہا ولا الضالین، جو گمراہ ہو گئے. یہ گمراہ کون ہوئے؟ قوم نصارہ. صرف عبادت کا جذبہ، عمل کرنے کا جذبہ، لیکن علم کے بغیر. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، سنیاسی انہوں نے اختیار کر لی نصارہ نے.
دنیا سے لا تعلق ہو کر سنیاسی انہوں نے اختیار کر لی اور کہا کہ یہ رہبانیت، یہ سنیاسی ہم نے ان پر فرض نہیں کیا، انہوں نے اپنے اوپر انہوں نے اسے لازم قرار دیا۔ دیکھیں دوستو، ہماری عبادتیں شریعت کی روشنی میں ہونی چاہیے، من مانی عبادتیں اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے میں بتا دوں، جس مہینے میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ سفر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ غلط عقیدے رکھتے ہیں اس مہینے کے حوالے سے۔ یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں شادی بیاہ کا پروگرام نہیں ہونا چاہیے، تجارت کی شروعات اس مہینے میں نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی اچھے کام کی شروعات اس مہینے میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو زمانے جاہلیت کا جو ہے طریقہ اور یہ زمانے جاہلیت کی سوچ ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ولا سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا ہے۔ یہ سارے ایام اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کو بنائے ہیں۔ دوستو، اگر آپ زمانے کو برا بلا کہتے ہیں تو گویا کہ زمانے کے خالق کو آپ برا بلا کہتے ہیں، فالعیاذ باللہ۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر، کہ انسان مجھے گالی دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، اس زمانے کو گالی دے کر اللہ کو گویا کہ تکلیف دیتا ہے، کیونکہ زمانوں کا مالک اور زمانوں کا خالق کون ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی لیے کسی بھی دن کو آپ منحوس مت سمجھنا۔ اور اس مہینے کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ سفر کے مہینے کا جو آخری چہارشنبہ ہوتا ہے، آپ تمام کو معلوم رہے گا کہ لوگوں یہ زمانے جاہلیت کی سوچ تھی دوستو کہ چہارشنبہ جو اس مہینے کا آخری چہارشنبہ ہوتا ہے، اس دن دنیا میں اللہ کی جانب سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، بہت ساری مصیبتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ فالعیاذ باللہ، یہ کہاں کی سوچ ہے دوستو؟ اور اسی لیے کیا کرتے ہیں، اس دن خصوصیت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، 4 رکعت نفل نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ المستعان، کسی بھی صحیح حدیث سے بلکہ ضعیف احادیث سے بھی یہ ثابت نہیں، بلکہ موضوع روایت ہے یہ کہ جسے لوگوں نے اپنی جانب سے گھڑ کے پیش کیا ہے کہ 4 رکعتیں نفل کے نام پر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد مخصوص دعا کرتے ہیں ان بلاؤں سے بچنے کے لیے۔ ہماری عبادتیں اس نبی کی تعلیمات کے موافق ہونی چاہیے دوستو، اور صحیح احادیث کا اتنا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، اگر آپ نے ان پر عمل کیا، صحیح احادیث کے کتنے ایسے چیپٹرز ہیں جو ہماری زندگی میں نظر نہیں آتے اور لوگ لپکتے ہیں غلط اور من گھڑت روایات کی جانب، اور ایسی روایتوں پر عمل کرنا دیکھیے شیطان کی کیا مکاری ہے دوستو، فوری طور پر ہمیں آمادہ کرتا ہے۔ ادھر مسلمان فرائض کی پابندی نہیں کرتے، نماز فجر سے غافل، لیکن اس طرح کی نمازوں کے حوالے سے جن کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں، لوگ لپکتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح احادیث پر ہمارا عمل ہونا چاہیے دوستو، اور اسی پر اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اس کی سنت اور میری سنت یعنی احادیث کو جب تک تم مضبوطی کے ساتھ نہیں تھامو گے، اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اگر تم نے چھوڑ دیا کتاب اللہ اور سنت رسول کو تو سمجھ لو کہ تمہاری زندگی ضلالت پر ہے، گمراہی پر ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا کوئی حکم نہیں تھا وہ عمل مردود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جن باتوں کی خبر دی ان صحیح باتوں پر، صحیح احادیث پر ہمارا مکمل ایمان ہونا چاہیے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ان کی ہم مکمل اطاعت کریں، اور آپ نے جن کاموں سے منع کیا ان سے مکمل طور پر باز آ جائیں، اور ہماری عبادتیں اس نبی کی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اسی وقت ہم صحیح معنی میں مسلمان ہو سکتے ہیں اور جنت کے مستحق بھی بن سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اس نبی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نبی کا احترام اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نبی کی زندگی کو پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اس نبی سے سچی محبت کرنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس نبی کی اطاعت پر اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو قائم فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ بھی نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم.